الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معزز خواتین، آج آپ حضرات کے روبرو پچھلے جمعہ میں مسلم نوجوانوں کا نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہونا اور اس کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتا رجحان کے عنوان پر اور ان نشہ آور چیزوں کے نقصانات پر گفتگو ہوئی تھی، اور اس جمعہ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، آج مسلم معاشرہ جن خرافات سے دوچار ہے اور جن برائیوں میں مبتلا ہے، اور آئے دن جو برائیاں مسلم معاشرے میں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، اس میں سے مسلم معاشرہ بہت زیادہ جن برائیوں میں مبتلا ہے وہ دو ہیں۔ ایک ہے نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہونا، اور دوسری ہے فضول خرچی میں مبتلا ہونا۔ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اسلام کے منع کردہ چیزوں میں حد سے زیادہ کسی چیزوں میں، جائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں اپنے مال کو لٹانا۔ یہ دو چیزوں کے تعلق سے میں نے کہا بہت زیادہ، ویسے تو امت میں آج جو سلغت مسائل دن بدن جو جنم لے رہے ہیں، وہ اس کی کوئی کمی نہیں۔
اور اس پر آج بولنا بے انتہا ضروری ہے۔ امت کے نوجوانوں کو سمجھانا، امت کی طالبات کو سمجھانا، امت کے بڑے اور چھوٹوں کو سمجھانا، ماں باپ کو سمجھانا، اولاد کو سمجھانا، ہر مسئلہ، ہر عنوان آج لمبا وقت چاہتا ہے کہ اس عنوان پر امت کو سمجھایا جائے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس ٹاپک پر امت کو نہ سمجھانا پڑے۔ ہر مسئلے میں گھری ہوئی امت ہے، چاہے وہ مسلم نوجوان لڑکیوں کے تعلق سے ہو، چاہے مسلم نوجوان لڑکوں کے تعلق سے ہو، چاہے بڑوں کے تعلق سے ہو، چاہے چھوٹوں کے تعلق سے ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر امت کی سیاست، اس ملک کی سیاست کے تعلق سے، اور مجموعی طور سے، قومی طور سے، ملی طور پر امت کو کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھانا چاہیے، اس پر بہت زیادہ بول کر امت کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، یہ دو چیزیں، یہ دو برائیاں امت میں آج بہت زیادہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، جس کی طرف ماں باپ کا کوئی رجحان نہیں، اس کو کم کرنے کے تعلق سے کوئی فکرے نہیں، کوئی ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں ہے شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہونا۔ کثرت سے آج مسلم نوجوان، پہلے تو نوجوان لڑکوں کے تعلق سے کہا جاتا تھا، لیکن آج مسلم نوجوان لڑکیاں بھی اس میں مبتلا ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آئے دن جو نئے کیمیکل کے طور پر نئے نشہ آور چیزیں جو مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہے اور جو رونما ہو رہی ہے، اس میں کثرت سے زیادہ مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے نوجوان آج بڑھتی عمر کے اس میں مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور والدین کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن والدین پر ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو ان چیزوں سے روکنے کی، اس کے خرافات، اس کے نقصانات بتا کر کے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی، جانتے ہوئے بھی والدین اس سے، اس ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کوئی کہنے کو ضروری نہیں سمجھتا۔ بزرگان محترم، نشہ آور چیزوں کے تعلق سے پچھلے جمعہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو، اور اس سے پہلے عرب کے اندر، مکے کے اندر جو شراب نوشی کا عالم تھا، وہ سب کچھ میں نے آیا اور بیان کر دیا تھا، تفصیلی گفتگو کر دی تھی۔ آج اس کو اختصاراً جو مزید چیزیں ہیں، ضروری چیزیں، وہ بیان کرنے کی کوشش یہ ہوگی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کے کیا معنی ہیں؟ خمر کے معنی ڈھانپنا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ خمر کی تعریف کیا کرتے ہیں، ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں؟ الخمر ما خمر العقل، شراب اس چیز کا نام ہے جس چیز سے، نشہ اس چیز کا نام ہے جس چیز سے عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، عقل بند ہو جاتی ہے، عقل کا سوچنا رک جاتا ہے، عقل سلب ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے عقل کے اوپر، اور ایسا ڈھانپ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، اسے اچھے اور برے کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت وہ کھو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خمر، عربی میں اس چیز کا نام ہے خمر۔ اور اب یہ چیز جس سے عقل کھو جاتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہے؟ نشے کی تمام چیزیں، جن چیزوں سے نشہ آتا ہے، یہ تمام کے تمام اس تعریف میں، اس ڈیفینیشن میں شامل ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ بیڑی لے لو، چاہے سگریٹ لے لو، چاہے تمباکو لے لو، اور یا چاہے وہ خینی کے نام پر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ لے لو، یا پھر پان مسالہ لے لو، چاہے گٹکھا لے لو، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب نشے میں مبتلا ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں سے نشہ آتا ہے ان چیزوں کو،
ما خمر العقل، جس سے عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، عقل کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، سوچنا بند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خمر۔ اگرچہ کہ خمر کو فقہا نے صرف دو ہی چیزوں سے، یعنی انگور کو سڑائے ہوئے اور کھجور کو سڑی ہوئی کھجور سے بنائی گئی شراب کو ہی شراب وہ مانتے ہیں اور اسی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ فقہا نے اس زمانے میں اس سے لیا۔ لیکن اگر یوں کہا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے، خمر کس چیز کا نام ہے، اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو خمر کی، نشے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ کہ فقہا نے نشے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، الا بلا چیزیں، گٹکا اور سگریٹ، بیڑی، اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر بھی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، جن چیزوں سے نشہ آتا ہے وہ خمر، وہ شراب ہے۔ تو آج جو الگ الگ چیزوں سے فلیور کے نکلے ہوئے ہیں، ایپل، اورنج، پائنیپل، پوموگرینیٹ، پائنیپل، یہ ساری چیزوں سے جو فلیور کے الگ الگ قسم کی جو فلیور کے شراب آج مارکیٹ میں لانچ ہو چکی ہے، یہ سب کے سب اس تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آج اس کو آدمی پی رہا ہے، شراب اس کو حرام بھی نہیں سمجھتا، ناجائز بھی نہیں سمجھتا، پینے والے پی رہے ہیں، والدین بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تحقیق کی ضرورت اس کو نہیں سمجھتے، یہ چیز کہاں تک نہیں جا سکتی ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ شراب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے جلدی چلوں، بہت ساری اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کہ انگور اور کھجور سے تم نشے کی چیز بناتے ہو، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اسی سے تم رزق حسنا کو بھی حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، چونکہ شراب اس زمانے کے اندر شراب جو پی جاتی تھی، استعمال کی جاتی تھی پانی کی طرح، اور اس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، تفصیل سے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پانی کی طرح شراب کو پیا جاتا تھا اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج جس طرح چائے کو اور پانی کو جس طرح برا نہیں سمجھتے، اس طرح اس زمانے میں شراب کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں وہ چیز داخل تھی۔ الرحیق المختوم کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس زمانے کے اندر آنے والے مہمان، آنے والا کوئی گھر کے اندر مہمان ہوتا تھا تو بطور مہمان نوازی کے شراب، پانی کے بجائے شراب پی اس کو پیش کی جاتی تھی۔ اگر اس کا اکرام شراب سے نہ کیا جاتا تو وہ اس گھر کے میزبان کو برا بھلا کہتا تھا، کیسا گھر والا ہے، کیسا میزبان ہے، ہم کو اس نے شراب تک نہیں پوچھا۔ یہاں تک جو ہے ان کا عام رواج شراب نوشی کا ہو چکا تھا۔ تو یہ لوگ رزقاً حسنا، اس کو انگور کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نشے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو سکرن کا لفظ لایا کہ تم جن چیزوں کو عام رواج دے کر اس کو برا نہیں سمجھتے ہو، وہاں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکرن کا دے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ نشے کی چیزیں ہیں، یہ خراب چیزیں ہیں۔
کیونکہ سکرن حسنن نہیں کہا، جس طرح رزقن حسنن کہا ہے وہاں سکرن حسنن نہیں کہا۔ لفظ حسنن اگر لے کر آتے تو امت کو یہ پیغام ملتا کہ یہ بھی حسن ہے، اچھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، بعض صحابہ سمجھ گئے، اسی اشارے سے سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائی کو بیان کرنا چاہتے، اسی لیے سکرن کے ساتھ حسنن کا لفظ نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ مکے کا دور گزر گیا، مکے کے اندر پہلی آیت شراب کے خلاف میں آیت اتری ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے وہاں پر مدینے کی طرف چلے گئے تو مدنی آیت ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شراب کو سکرن کہا اور اس کو حسنن نہیں کہا، رزقن حسنن کے طور پر پیش نہیں کیا، کیا مطلب ہے؟ جس طرح شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے پوچھا گیا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جواب دینے کے لیے آیتیں نازل ہوئی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کا مطلب خمر اور میسر۔ خمر کہتے ہیں شراب کو اور میسر کہتے ہیں جوا کو۔ جوا کو میسر کا لفظ عربی زبان میں کیوں دیا گیا؟ میسر یسر سے ہے اور یسر کے معنی ایزی۔ آج کے زمانے میں اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے، تعریف کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے بہت ہی ایزی طور پر، آسانی سے جلد مالدار ہو جانا، جلدی سے اپنا اپارٹمنٹ بنا لینا، جلدی سے مہنگے پلاٹ خرید لینا، جلدی سے مالدار ہو جانا، یہ لفظ ہے جوئے کی ڈیفینیشن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور آج جتنی بھی آن لائن ٹریڈنگ چلتے ہیں یہ صرف ایزی مالدار بننے کی خواہش پر چلتے ہیں۔ المیسر تو جوا بھی اس زمانے میں بہت زیادہ چلتا تھا، بہت زیادہ عام رواج تھا جوا بھی، اور اس کی کوئی قباحت نہیں تھی، اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی، اس کی کوئی برائی نہیں تھی، عام رواج تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم کہو قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کا بہت بڑا گناہ ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن نے اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا، یہ کہا اس میں فائدہ بھی ہے، خمر میں فائدہ بھی ہے اور پھر جوئے کے اندر کچھ فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ کہا گیا امیر اور امیر بنے گا، غریب اور غریب بنے گا، فائدہ، لیکن نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم نقصان زیادہ۔ الرحیق المختوم کتاب کے اندر یہ بھی بات لکھی، اور رحمت للعالمین سیرت کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ شراب اس زمانے میں عرب لوگ اس وجہ سے بھی پیتے تھے کہ غریب اور نادان، بے کس، مجبور لوگ، مظلوم لوگ اور جو بے روزگار تھے وہ شراب اس لیے بیچتے تھے اور پھر پینے والے اس لیے خریدتے تھے کہ پیسے تو دینے نہیں ہوتا تھا، پیسہ مال ان کے پاس بہت پڑا ہوا ہوتا تھا، اب شراب اس لیے پیتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس سے میں شراب خرید لیں گے، پی لیں گے، مست پی کر کے اور ٹن ہو جائیں گے، لیکن اس کے طور پر اس کی وجہ سے سامنے والے غریب کی مدد بھی ہو رہی ہے، مدد کرنے کی نیت سے شراب پیا کرتے تھے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اسی نفع کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ میسر بھی اسی طرح، جوا بھی اس زمانے کے اندر بہت سارے عرب لوگ، بہت سارے لوگ اس وجہ سے جوا کھیلتے تھے، کسی غریب سے میں جوا کھیلوں گا، ہار جاؤں گا تو غریب کو فائدہ ہو جائے گا، یہ ان کی خصوصیات تھی عرب لوگوں کی، اس وجہ سے وہ کرتے تھے۔ اسی خصوصیات کی طرف، منافع کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اکبر من نفعہما، اکبر من نفعہما، اور یہ فرمایا کہ دیکھو ان دونوں کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان بہت ہے۔ اسی سے فقہاء نے ایک اصول بھی نکال لیا، درمیان میں بات آ گئی تو میں نے چھیڑ دوں، ایک یہ بھی نکال دیا، ایک اصول یہاں سے مستنبط یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسئلے کے اندر جہاں پر فائدہ کم ہو، فائدہ
زیادہ ہو، نقصان کم ہو، تو فائدے کو اختیار کر لینا چاہیے اور نقصان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو نقصان دی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، فائدے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ مثلا مثال کے طور پر فار ایگزامپل، اگر کوئی عورت پریگننسی ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دے یا تو بچہ بچ سکتا ہے یا تو ماں بچ سکتی ہے، جچہ بچ سکتی ہے، جچہ کو بچائیں گے یا بچہ کو بچائیں گے، تو یہاں ہمیں فیصلہ یہ لینا چاہیے کہ جچہ کو بچا لو، بچے کو چھوڑ دو، کیونکہ جچہ بچ گئی تو آپ اور بچے پیدا کر سکتے ہیں، بچے کی مشین آپ کو مل جائے گی، آپ بچے اور پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں زیادہ فائدہ جچہ کو بچانے میں ہے، بچہ کو بچانے میں نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے اصول نکلا۔ تو یہ جو جوا اور شراب ہے، ان دونوں کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آیت وہاں پر نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد یہ فرمایا مدینے کے اندر بھی، لیکن ان تمام چیزوں میں حرمت کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حرمت کا کوئی نزول اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ نقصان زیادہ ہے شراب پینے میں، ابھی ماننے کی صفت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ جب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بہت سارے صحابہ کو یہ اشارہ ہو گیا کہ اب یہ شراب حرام ہونے والی ہے اسلام کی طرف سے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ شراب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، حرمت کا اعلان ہو گیا۔ اور حرمت کا اعلان کیا آیا؟ اس سے پہلے جمعہ کے اندر میں نے اس کا شان نزول بتا دیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، شراب پی کر کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی لیے، جا کر کے نماز کا وقت ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کی زبان سے سورہ کافرون کے اندر لا اعبد ما تعبدون کہنے کے بجائے اعبد ما تعبدون ان کی زبان سے نکل گیا، جس کا ٹرانسلیشن اور جس کا میننگ، جس کا مطلب مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ہم بھی پوجتے ہیں۔ حالانکہ اللہ وہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کہہ دو جن بتوں کو، جن خداؤں کو، جن مورتیوں کو، جن پتھروں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ہم نہیں کرتے۔ یہاں توحید اور کفر کا مسئلہ ہو گیا، کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور صحابہ اس وقت یہ سمجھ گئے کہ اے اللہ ایسی چیز جو چیز ہمیں کفر اور شرک میں مبتلا کر دے، مسئلے کے اندر مبتلا کر دیں، جن چیزوں کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے، جس نشے کی وجہ سے، جس شراب کی وجہ سے، جن نشہ اور چیزوں کی وجہ سے ہم توحید سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہو جائیں، ایسی غلیظ چیزوں کو، ایسی ناپاک چیزوں کو، ایسی خبیث چیزوں کو، ایسی گندی چیزوں کو ہم کیسے استعمال کر سکیں گے؟ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آ گئی۔ پھر جب سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ جوا، یہ شراب، یہ شیطان کی غلاظت میں سے غلاظت ہے، یہ نجاست ہے شیطان کی۔ فاجتنبوہ، اور صاف حکم ہو گیا کہ اس سے تم بچو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تم اوائڈ کرو، اس سے تمہیں بچنا چاہیے، یہ اس کے نزدیک تک نہیں جانا چاہیے۔ تو فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کے بعد کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی شراب سے بچنے میں ہے، تمہاری کامیابی ان جوئے سے بچنے میں ہے، تمہاری کامیابی نشہ نہ کرنے میں ہے، نشے کی چیزوں سے بچنے اور بچانے میں ہے۔ اب خود بھی بچو اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر حکم یہ دے دیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ جو ہیں اس آیت کی آنے سے پہلے، نزول ہونے سے پہلے اس آیت کے، ان کے اندر یہ جذبہ آ گیا، ابھی حرمت نہیں آئی تھی، صحابہ یہ سمجھ گئے یہ ہمارے لیے بری چیز ہے، لہٰذا انہوں نے بچا، اس کو بچنے کو انہوں نے ضروری سمجھا، شراب انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اور بعض صحابہ ابھی بھی پیتے تھے، بعد میں جب جیسے اعلان ہوا تو سب کے سب جو بھی اپنے ہاتھ میں اگر شراب کا پیالہ لیے ہوئے تھے اسی وقت انہوں نے پھینک دیا، اور جن گھروں کے اندر شراب کی مہنگی اور پرانی بوتلیں تھیں انہوں
انہوں نے اس کو بھی بہا دیا، اور جو لوگ کاروبار کرتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا، یہاں تک کہ ایک انگریز مورخ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس کی بات کو اسی وقت اعلان کے وقت جو مانا گیا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی وجہ سے، اللہ کے اس حکم کی وجہ سے فوراً اسی وقت عمل کیا گیا، شراب سے بچو، تو اسی وقت انہوں نے یہ لکھا ہے مدینے کے اندر جیسے ہی یہ اعلان ہوا، اس آیت کی نزول ہوا، اسی وقت سارے کے سارے مدینے کے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ سیلاب آ چکا ہے۔ شراب ایسی بہہ رہی تھی گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، گٹروں کے اندر، نالوں کے اندر، ایسی بہہ رہی تھی جس طرح پورے گاؤں کے اندر، پورے شہر کے اندر، پورے محلے کے اندر، گلیوں کے اندر سیلاب کا پانی آ چکا ہے، ایسا شراب بہہ رہی تھی۔ انگریز مورخ نے لکھا اس ایسے عین وقت میں، ایسے مومنٹ میں جس طرح حضور کی بات کو مانا گیا ہے، پوری دنیا میں کسی کی اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی گئی۔ تو بزرگان محترم، ہم اس امت کے اس نبی کے ماننے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ شراب جب اس کی خرافات کو بیان کیا گیا، نشے کی نقصانات کو بیان کیا گیا، ابھی حرمت آئی نہیں، اور جب آئی تو اسی وقت ایسا جذبہ اس پر عمل کرنے کا کہ سب کے سب ختم کر دیے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، میرا جو ہے کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے، گھاٹا ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ اس وقت صحابہ اس کو بیچ کر دوسری چیزیں لے سکتے تھے، کفار کو، غیر مسلموں کو بیچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیچنا بھی مناسب نہیں سمجھا، فوراً حکم کی تعمیل انہوں نے کی۔ یہ جذبہ آج مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا صریح حکم آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے حرمت اس پر آ چکی ہے کہ نشے کی چیزیں ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ آج ان والدین کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ان نوجوان لڑکوں کو جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ان نوجوان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ والدین کی شرم اور حیا کہاں چلی گئی؟ جب تمہارے بچے گٹکھا کھاتے ہیں، جب تمہارے بچے سڑکوں پر سگریٹ مارتے ہوئے، پھونکتے ہوئے جب جاتے رہتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اولاد گٹکا کھا کھا کر کے وہ پورے اپنی بدن کو سڑا رہی ہے، نشے کی چیزوں میں لت پت ہو چکی ہے، تمہاری زبان کو کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھیں کیا اندھے ہو گئے؟ تم اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے ان تمام چیزوں سے؟ چاہے نشہ نہیں ہے، چاہے شراب نوشی نہیں ہے، کیا یہ نشہ اور چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے بچے نہیں بگڑ رہے؟ کیا یہ آوارگی، یہ خرافات ان بچوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں؟ اس کو کون روکے گا؟ آخر کون آ کر کے ان کو روکے گا؟ والدین کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بچانے کی۔ بچاؤ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے۔ آج دیکھ لو ہاسپٹلوں کے اندر، کینسر ہاسپٹل میں اگر تمہارا جانا ہوا تو جاؤ، وہاں جو پیشنٹس ہیں 95% جو کینسر کے مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، وہ سب کے سب ان نشہ اور چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہیں۔ بعض کینسر ہاسپٹلوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ تمباکو کھانے والوں کا گھر ہے، یہ سگریٹ پینے والوں کا گھر ہے، یہ وکسی پینے والوں کا گھر ہے، یہ رم پینے والوں کا گھر ہے، یہ شراب پینے والوں کا گھر ہے، شراب نوشی کرنے والوں کا گھر ہے، ڈرگس لینے والوں کا گھر ہے۔ اس طرح انہوں نے وہاں پر لکھ کر لگایا ہے۔ یہ تمہاری اولادیں جا رہی ہیں، یہ کون جا رہا ہے اس کے اندر؟ مہاراشٹر کی رپورٹ اسی سال کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دادر اسٹیشن کی یہ رپورٹ ہے، آج تک پورے ملک کی تو نہیں نکالا انہوں نے، لیکن اس دادر اسٹیشن کی رپورٹ آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے وہاں کا سروے نکالا، سروے میں یہ بات سامنے آئی 50 لاکھ لوگ میں سے 25 لاکھ مسلمان شراب میں مبتلا ہیں، نشے کی چیزوں میں مبتلا ہیں، صرف 25 لاکھ مسلمان۔ پھر اس کے بعد جو بقیہ 25 ہیں اس میں جین ہیں، بدھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان بھی ہیں جو بچے ہوئے ہیں، لیکن آدھے کے آدھے کون ہیں؟ مسلمان نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے ذمہ دار آخر کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ ان کے سامنے جب بچہ ایک مرتبہ گٹکا لے لیتا ہے تو کیوں تم اس کی پکڑ نہیں کرتے؟ کیوں تم اس کو جو نہیں روکتے؟ کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھتے؟ اس کے ہاتھ میں جب سگریٹ آ جاتا ہے تو کیوں اس کو نہیں روکتے تم لوگ؟
کہاں تمہارا بچہ جاتا ہے، کس کے ساتھ میں رہتا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ میں ہے، اس کی فرینڈشپ کس کے ساتھ میں ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے، وہ کس کے ساتھ میں گھومتا ہے، وہ کس کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، وہ کس کے ساتھ میں باتیں کرتا ہے، فون میں اس کے کانٹیکٹ کس کے ہیں، اس کا کنیکشن کس سے چل رہا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو اور کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ان نوجوانوں کو بچائے گا؟ تو یہ لوگ مر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ حالت ہے آج مسلم معاشرے کی. مسلم معاشرے کی یہ حالت ہے. اور پھر ان شراب کے اندر اور ان نشے کی چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ دیکھ لیں جا کر کے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت حمزہ کے تعلق سے کہ شراب نوشی کرنے والا، نشے کی چیزوں میں مبتلا ہونے والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سامنے والا میرا باپ ہے، پتہ نہیں ہوتا سامنے والی میری بیٹی ہے، سامنے والی میری ماں ہے، میری بہن ہے، پتہ نہیں ہوتا. جب وہ نشہ کر لیتا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے، اس کے دماغ کے اندر سے صحیح اور غلط کی، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک میدان میں جہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنی چل رہی تھی اور اسی جگہ پر حضرت حمزہ موجود تھے اور ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی، اور گانے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مکے کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں، اور نشے کی حرمت، شراب کی حرمت کی آیتیں اترنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت میں مغنیہ گانا گا رہی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چڑھا رہی ہے گانے سے. تو بہادر ہے، تیری بہادری یہ ہے کہ اس چرنے والی اونٹنی کا کلیجہ پھاڑ کر تو مجھ کو لا کر کے دے دیں. یہ بہادری کا کام کر کے دکھا. وہ چڑھ گئے، نشے میں تھے، اور نشے کی وجہ سے اس اونٹنی کو پھاڑ کر یہ کر کے کلیجہ لا کر کے مغنیہ کے ہاتھ میں لا کر کے انہوں نے دے دیا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کے انہوں نے پوچھا حضرت حمزہ سے، یہ تم میری اونٹنی ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کو پھاڑنے والے، اس کو قتل کرنے والے، اس کو استعمال کرنے والے؟ حضرت حمزہ نے کہا اس وقت میں جب یہ بات انہوں نے پوچھا تو انبن ہو گئی. حضرت علی حضور کے پاس گئے. حضور نے کہا حمزہ اس وقت نشے میں ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، نشہ اتر جائے گا پھر بات کریں گے. حضور کو معلوم ہو گیا کہ نشے میں آدمی کچھ نہیں دیکھتا، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اسے کچھ تمیز نہیں ہوتی. مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص شراب میں لطپت ہو کر، شراب نوشی کر کے، نشے کی چیزیں استعمال کر کے ایک مرتبہ رات میں جب آیا، زیادہ پی کر کے آیا، اور پھر نشے کی حالت میں بجائے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنے کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پھر اس کے بعد جب وہ بیٹی چیخنے لگی، چلانے لگی، اس شخص کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوا. اس چیخنے کی آواز ماں کے کانوں تک پہنچی. ماں آئی اور دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے آئی اور پھر ہاتھ ہٹایا اور پھر لے کر کے کمرے میں اس کو لاک کر دیا. صبح ہوئی اور پھر وہ شخص جب صبح ہونے کے بعد نشہ اتر گیا، باہر آیا، اپنی بیوی کو چپل سے لے کر کے پیٹنا شروع کر دیا. پیٹتے چپل جب اس کی ٹوٹ گئی، بیوی نے کہا اگر تمہارا ابھی جی نہیں بھرا تو یہ دوسرا چپل ہے، یہ لے لو اور پھر مارنا شروع کر دو. لیکن ایک بات یاد رکھو، کیوں تم مار رہے ہو؟ کہاں، کون، کس نے کہا تھا کہ مجھے لاک کرنے کے لیے؟ کیا میں ہر دن پی کر نہیں آتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسا ہی رویہ کرتے؟ کس نے کہا مجھے لاک کرنے کے لیے؟ کہا کہ دیکھو تم نے کل بہت زیادہ لے لی تھی، نشے کی وجہ سے تم نے رات میں بجائے میرا ہاتھ پکڑنے کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا. ایسے حالات ہوئے اس زمانے کے اندر بھی. یہ نشے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ان تمام نشہ اور چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا کچھ؟ بہت کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے اندر ایسے واقعات بے شمار ملتے ہیں جو یہاں پر یہ خبر ملتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں کچھ کر لیا، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں کر لیا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ میں کچھ کر لیا. یہ کیوں ہوا؟ نشہ اور چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے. نشہ اور چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو بزرگان محترم، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. حضور کے زمانے میں کوئی شراب پیتا
تو پینے کی وجہ سے کیا ہوتا، اس پر جو ہے حضور یہ کہتے کہ اس کو مارو، کیونکہ قباحت آ چکی، حرمت آ چکی ہے، لیکن سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد مارنے کو کہتے، مار دیتے، تاکہ یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ گھناؤنی حرکت اس نے کی ہے۔ حضور کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی کی طرف سے یہ بات آئی کہ شراب نوشی کی سزا متعین ہونی چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا شراب میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والا کون ہے اور کسی نہ کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، تہمت کی سزا متعین ہے، 80 کوڑے لگاؤ۔ لہٰذا شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے لگانے کی بات ہوئی، اس پر تمام صحابہ کا اتفاق و اجماع ہو گئے۔ ایک مرتبہ قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں 90 سال کے بوڑھے صحابی ہیں ان کے زمانے میں، اور وہ اپنے اولاد کے سہارے سے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ شدت کی تکلیفی رات میں، اور تکلیف ختم ہونے کو تیار نہیں، اور گھر کے اندر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ اولاد نے کیا کیا، تکلیف ختم ہونے کو تیار نہیں، ایک کرتے ہیں رات میں ان کو سلا دیتے ہیں اور پھر علاج و معالجہ کر لیتے ہیں۔ تو سلانے کی نیت سے، تکلیف کم کرنے کی نیت سے انہوں نے ایک گلاس شراب پلائی اپنے باپ کو، اور انہوں نے پی لیا اور پی کر کے سو گئے۔ صبح میں جب نماز میں نہیں آئے، پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں آئے، کہا کہ میں بڑی شدت میں تھا، تکلیف میں تھا، رات میں نے وہ شراب کا ایک گلاس پی لیا، تو پھر اس کے بعد شدت کی وجہ سے پیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میری عدالت میں آ جاؤ، میں فیصلہ کروں گا، اور انہوں نے کہا تم نے یہ شراب پی ہے، تم کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے کہا تکلیف میں نے پی ہے، کوئی شوق سے نہیں پیا۔ کہا ایک واقعہ بتا دو کہ حضور کے زمانے میں کسی نے تکلیف میں پیا ہو اور حضور نے اس کو معاف کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر دے کہ میری حکومت کے اندر، میری خلافت میں جب شراب نوشی کا کام ہو چکا ہو اور اس پر میں نے سزا اور حد متعین نہیں کی ہو، اللہ میری پکڑ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن نہیں، اور بہت سارے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ، سب آپس میں چیمیگیاں کرنے لگے، ایسے 90 سال کے بوڑھے پر 80 کوڑے لگاؤ گے؟ سب پریشان تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کے اوپر کوڑے برسانے کا حکم دے دیا۔ پھر 4 جلاد کو بلائے، جلاد کو بلا کر کے کہا تم 20 کوڑے لگاؤ۔ ہر جلاد آیا اور 20 کوڑے لگا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر ان کی اولاد لے کر کے ان کو وہاں سے خون میں لت پت ہو کر کے ان کو بستر میں لے کر آئے، وہیں پر ان کی نمازی ہوئی اور اسی وجہ سے وہ فوت بھی ہو گئے۔ تو یہ ہے شراب نوشی کی وجہ سے، یہاں تک شراب نوشی کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، یہاں تک جو ہے نشے کی چیزوں کی وجہ سے اسلام کے اندر، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین کے اندر اتنی جو ہے اس کی تاکید آئی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں؟ آج ہمارے بچوں کو بچانا، ان کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہم کیوں ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ جیلوں کے اندر جاؤ، جیلوں کے اندر جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں، سڑ رہے ہیں، ان میں سے اکثر کی تعداد، اکثر سے سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو ان تمام چیزوں کے عادی ہیں۔ کوئی سگریٹ کا، کوئی بیڑی کا، کوئی شراب نوشی کا، ان تمام چیزوں میں مبتلا ہونے والے آج وہاں آپ کو ملیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کے والدین خود ان سے جو ہے بیزار ہیں، پریشان ہیں کہ میرا بچہ ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ہم تمام والدین کی، بڑوں کی، گھر کی ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا ہے، ابھی وہ سپاری کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، چلو سپاری ہی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، دکان کی عادت لگ گئی، بڑا ہوتے سگریٹ کی عادت لگ جائے گی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ۔ سپاری تک کھانے مت دو بچہ ہونے کے لیے، ابھی بچہ ہے کیا ہوگا، ابھی بچہ ہے کیا ہوگا، ابھی بچہ ہے بولتے وہ بڑے کام کرنے لگے گا، آپ کو محسوس تک نہیں ہوگا، اور ایک دن آئے گا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں سگریٹ پھونکے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے سامنے وہ منہ سے گٹکا کھا کر کے تھوکے گا، لیکن تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے اندر وہ طاقت ختم ہو چکی تھی، تمہارا روکنا اسی وقت کام تھا، لیکن تم نے نہیں روکا، تمہارے اندر کی اب صلاحیت ختم ہو گئی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب تمہیں روکنا ہے۔ جن کے بچے ابھی تک یہ ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کو بچاؤ ان تمام چیزوں سے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری سے تربیت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔